نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن بنیادی مقاصد کے لیے کی، ان کو قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر واضح کی. قرآن حکیم کا ہی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم، عظمت والے اخلاق پر فائز ہیں. گویا آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ اس دنیا میں ایک ایسا انسانی معاشرہ قائم کیا جائے جو اخلاق پر استوار ہو، ایسے اعلیٰ اخلاق جس کے نتیجے میں انسانیت کے درمیان کشیدگی ختم ہو، باہمی تعلقات عدل و انصاف کی بنیاد پر استوار ہو. جس معاشرے میں آپ تشریف لائے وہاں کا جو نظام تھا وہ بد اخلاقی پر استوار تھا. برے اخلاق کے مالک سوسائٹی پر قابض تھے. باقی تمام لوگ ان کے تابع ہونے کی وجہ سے یا تو اسی رنگ میں تھے یا مزاحمت نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک خاموشی کی کیفیت پائی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی کہ اس سوسائٹی پر اعلیٰ اخلاق کو غالب کیا تھا، خاص طور پر جن کو اجتماعی اخلاق کہا جاتا ہے. معاشرے کے اندر ایسے اصول اور ایسے قاعدے منظم ہو جائیں کہ جس کے نتیجے میں افراد انسانی کے لیے اس دنیا میں اپنے آپ کو ظلم جبر سے بچا کر عدل و انصاف حاصل کرنا آسان ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اپنی بنیادی دعوت دی تو اس دعوت کے بنیادی اصول اعلیٰ اخلاق کے گرد ہی گھومتے. سب سے پہلا اور اساسی اصول جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور جو تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت کا ایک اصل الاصول ہے کہ سوسائٹی سے غیر اللہ کی بالادستی کو ختم کیا جائے. لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر جو غیر اللہ کا رعب ہے، اس کا خوف ہے یا اس سے کچھ حاصل کرنے کی انہیں طمع ہے، اس کو وہاں سے کھرچ دیا جائے، نکالا جائے. صرف اور صرف اللہ کی بندگی، اللہ کی محبت، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا عقیدہ کہ ہم نے اس کو جواب دہ ہونا ہے، اپنے اعمال کے لیے ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس تصور کو دلوں میں بسایا جائے. یہ اعلیٰ درجے کی توحید، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس دعوت کا سب سے پہلا اصول۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی مسائل تھے ان کے حوالے سے رہنمائی کی کہ میں دنیا میں جو اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں تو اس لیے کہ میں لوگوں کے درمیان تعلقات استوار کروں، ان کے درمیان جو رشتے ناطے ہیں ان رشتوں ناطوں کی بنیاد پر معاشرے کو آگے لے کے چلوں۔ جو قطع تعلقی کے بنیادیں ہیں، مال و دولت، اقتدار، اس کی جگہ پر اخلاق کی بنیاد پر میں صلہ رحمی کا نظام قائم کرنے آیا، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آیا۔ اگرچہ شخصی طور پر، ذاتی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے کمزور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، آپ نے اس اجتماع کا حصہ بننا قبول کیا جس کا مقصد کمزوروں کی مدد تھی۔ اس معاہدے کا آپ حصہ بنے جس کے ذریعے ظلم کرنے والوں کے خلاف مظلوموں کی مدد ہوئی۔ لیکن بعثت کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں پر، انہی اعلیٰ اخلاق پر، انہی اصول پر اپنی زیر تربیت باقاعدہ ایک جماعت تشکیل دینے کا کام شروع کیا، ایک اجتماع قائم کیا۔ اس اجتماعیت کے ذریعے آپ نے مکہ مکرمہ کا بلکہ جزیرۃ العرب کا نظام تبدیل کیا۔ تو قرآن حکیم جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والے اخلاق کا ذکر کرتا ہے، وہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی بالمقابل کس قسم کا معاشرہ، کس قسم کا نظام ہے، اور اس نظام سے کسی بھی صورت میں آپ کی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو چاہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو عام کیا، 3 سالہ محنت کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی جماعت پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور آئندہ بھی دیا جائے گا، اس کو آپ علی الاعلان بیان کریں، اس کو اب آپ لوگوں کے سامنے باشگاف واضح لفظوں میں پہنچائیں۔ اسی کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دور کا جو سب سے مؤثر طریقہ تھا بات کو پہنچانے کا، اس کو اختیار کیا، اور وہ یہ طریقہ تھا کہ جو سب سے بلند و بالا جگہ ہوتی تھی تو وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان عام ہوتا تھا، اور خاص طور پر جب کوئی علاقہ وادیوں جیسا ہو تو پھر وہاں پر وہ آواز اس پورے ماحول کے اندر گونجتی بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے مروجہ طریقہ کار کو اختیار کیا، اس لیے آپ کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، جو اس دور کا جو ہے کہ سب سے مؤثر ذریعہ ابلاغ، جس کے ذریعے لوگ اپنا پیغام پہنچاتے تھے، آپ نے اس کو اختیار کیا اور لوگوں کو جمع کی، دعوت دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس وادی میں گونجتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا لوگوں کے ذہنوں میں ایک مقام تھا، آپ کا ایک احترام تھا، آپ کی سچائی اور امانت پر ان کا اعتماد تھا۔ اس لیے جس کے کان میں بھی آواز پڑی، یا تو وہ خود پہنچا یا اس نے اپنے کسی نمائندے کو بھیجا کہ کیا خاص بات ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے لگے۔ اور وہ اعلان عام کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کا ایک وزن
اس کو سب سے پہلے متعین کیا۔ سب سے پہلے آپ نے لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھا، اور یہ سوال رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ اس کے بعد جو آپ بات کہنے والے ہیں اس بات کے حوالے سے جو بھی ان کا طرز عمل ہے اس کی حقیقت لوگوں پہ واضح ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں، ظاہر ایک بلند جگہ تھی، کوہ صفا تھا، صفا کی پہاڑی تھی، اس پہ آپ کھڑے تھے جس کے پیچھے ایک وادی تھی۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا کہ میں اپنے پیچھے اس وادی میں اگر کوئی لشکر دیکھ کر تمہیں بتاؤں کہ وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے، حملہ آور ہو سکتا ہے، تو اگر میں یہ اطلاع کروں تو تم لوگوں کا کیا رد عمل ہے؟ تو تمام لوگوں نے بیک آواز ایک ہی بات کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچائی کے ساتھ آزمایا ہے، آپ کی زبان سے کبھی بھی غلط بات نہیں نکلی۔ تو اس پہاڑی کے پیچھے کا منظر ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس طرح کی کیفیت موجود ہے، اس طرح کا کوئی لشکر آ رہا ہے، تو ہم آپ کی زبان پر اعتماد کریں، مانیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم خود جا کر دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے، کیونکہ ہمارے جو تعلقات ہیں مختلف قبائل سے ہمیں پتہ ہے، تو ہم اپنے ذرائع کو استعمال میں نہیں لائیں گے، ہم آپ کے بیان پہ اعتماد کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گفتگو اس بنیاد پر کی کہ اب جو اگلی بات ہے اس اگلی بات کے حوالے سے اب ان کا جو بھی طرز عمل ہوگا اس کا تعین ہو۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ایک بڑے سخت قسم کے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں، کہ جس راستے پر تم لوگ چل رہے ہو، یہ معاشرہ چل رہا ہے، جو اس کے بڑے اس سوسائٹی کو جس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، اس کا جو انجام ہے وہ بڑے سخت عذاب کا ہے، میں اس سے خبردار کر، اور اس سے نکلنے کے لیے میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں۔ تو وہ توحید کا پیغام کہ ایک اللہ کی بندگی، اس کی حکمرانی، تمام چیزوں پر اس کی بالادستی، برتری، اور اس کے مقابلے میں تمام خود ساختہ جو تم لوگوں نے مذہبی نظام بنا رکھا ہے اس کی نفی، توحید کی دعوت دی اور شرک کی نفی، اور پھر اس کے نتائج بھی بتائے، فلاح حاصل ہوگی، دنیا کی کامیابی ملے گی، جزیرۃ العرب میں حکومت قائم ہوگی، جزیرۃ العرب کے باہر کے قومیں تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلا اعلان ہے جو اللہ کے حکم پر کی کہ اب اس کا چرچا ہونا چاہیے، لوگوں تک اس بات کو پھیلنا چاہیے۔ تو اس کے خلاف پھر ظاہر رد عمل ہے، ایک تو فوری رد عمل آپ کے چچا کی طرف سے آ گیا، کیونکہ وہ اس وقت کے نظام کا ایک بہت بڑا ستون تھا، مکہ کے نظام کے اندر اس کی حیثیت ایک معاشی طاقت کی تھی، وہ وہاں پر معیشت کا کرتا دھرتا تھا، مکہ کا مالدار ترین آدمی شمار ہوتا تھا، بڑا کامیاب تاجر تھا، تو مکہ کی معیشت اس کے اشارے پہ چلتی تھی۔ اب یہ اس کی سمجھ دیکھیں کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ جو اعلان ہے توحید کا، یہ سب سے پہلے میرے مفادات پہ زد پڑے گی،
اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ صرف بیت اللہ کے اندر جو نظام چل رہا ہے مذہبی، یہ اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا بیت اللہ اور مسجد حرام سے باہر کوئی تعلق نہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی۔ جیسے آج لوگوں کے ذہنوں میں مذہب کا تصور یہ بن چکا ہے کہ مذہب صرف مسجد کی چار دیواری تک، یا کوئی دینی مدرسہ ہے تو اس کی چار دیواری تک، اس کا اس چار دیواری سے باہر کوئی تعلق نہیں۔ لیکن وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھانپ گئے کہ یہ جو دعوت ہے، یہ دعوت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، اس کی روشنی میں اگر اس دعوت کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے اس پورے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر کو مٹانا ہے، کمزور لوگوں کے حقوق کی انہوں نے حفاظت کرنی۔ یہ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، اس عذاب کا تعلق سوسائٹی کے بنیادی معاملات سے، اس لیے سب سے پہلا اور شدید رد عمل اسی کی طرف سے آئے۔ حالانکہ یہ ابو لہب وہ شخص ہے کہ جو ماضی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو چچا ہونے کی وجہ سے تعلق تھا، ایسا نہیں کہ کوئی پرانی لڑائی چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جن خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی، ان میں سے اس ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ تھا، اس نے بھی دودھ پلایا تھا۔ اور جب ابو لہب کو پتہ چلا کہ سویبہ نے میرے بھتیجے کو دودھ پلایا ہے تو اس نے فوراً آزاد کر دی۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بھتیجے کو دودھ پلانے والی عورت میری غلامی میں رہے۔ تو ایک طرف یہ جذبات تھے اپنے بھتیجے کے، اور جب دوسری طرف یہ حالت ہو گئی کہ اول فول زبان سے نکالنے لگا، تباہی کے الفاظ زبان پہ آئے، جس کے جواب میں اللہ نے تبت یدا ابی لہب نازل کی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا رد عمل کسی صورت گوارا نہیں ہوا۔ باقاعدہ نام لے کر قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا۔ حالانکہ سیاسی طور پر تو آپ کا سب سے بڑا مخالف تو ابو جہل تھا، اسی طرح اور بڑے بڑے لوگ تھے، ولید بن مغیرہ تھا، شیبہ، عتبہ، بڑے بڑے نام تھے، لیکن قرآن حکیم نے اگر نام کے ساتھ کسی کا ذکر کیا تو ابو لہب کا کیا۔ تو یہ وہاں کا گویا کہ ایک بہت بڑا معاشی ستون تھا اس نظام کا۔ اسی زبان میں قرآن نے اس کو جواب دیا کہ تمہاری بربادی ہو، کیونکہ اس کا پورا خاندان آپ کی مخالفت پر تل گیا، اس کی بیوی بھی اس میں شامل تھی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان عام کیا تو اس سے اندازہ کریں کہ اس پورے مکی معاشرے کے اندر ایک بڑا بھونچال آ گیا، اس نظام کو چیلنج کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک جماعت ایمان لائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پر آپ کا ساتھ دینے لگ گئے۔ اور وہ مشن کیا تھا، اور مخالفت کرنے والوں کا مشن کیا تھا؟ تو قرآن حکیم نے دونوں طرح کی اجتماعیتوں کا تعارف کرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی اجتماعیت تیار کر رہے ہیں، کس طرح کے اخلاق کی ایک جماعت بنا رہے ہیں، ایسی جماعت جس کے اندر وہ بنیادی باتیں راسخ ہوں۔ اخلاق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا پیکر بنا دینا کہ جس کے اندر سے خوبیاں نکلتی ہیں۔ ظاہر داری کا نام اخلاق نہیں ہے کہ وقتی طور پر آپ کسی کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتے ہیں، نرم گفتگو کر لیتے ہیں، خوبی ہے، لیکن محض اس کا نام اخلاق نہیں۔ اخلاق کا تعلق تو انسان کی
24 گھنٹے کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات سے جڑا ہوا، معاملات سے کٹ کے کوئی اخلاق نہیں ہے۔ حسن معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ جس سے بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے، سوسائٹی کے جن طبقات سے بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، اور کسی بھی درجے میں کسی سے مفاد اٹھانا، کسی کا استحصال کرنا، یہ ذہن سے نکل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق میں جماعت تیار کی، اور اس کے مقابلے پر جو نظام تھا وہ بد اخلاقی کا تھا، جس کو قرآن نے خود یہاں پہ ذکر کیا کسی ایک صورت میں، سورہ قلم میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ذکر کیا کہ آپ کے اخلاق بہت عظمت والے ہیں۔ دوسری طرف یہ بات بھی واضح کی کہ ان اخلاق کا مطلب کسی صورت میں یہ نہیں ہے کہ اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے اور سب لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھا جائے۔ آج ہمارے یہاں اچھے اخلاق کا یہ مطلب بھی سمجھا جائے کہ اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں، ظالم مظلوم کی کوئی تمیز نہیں، یہ سب کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتا ہے۔ قرآن نے وہاں پہ واضح کر دیا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے، کوئی درمیانہ سا راستہ نکال لیں، کچھ ہمارے مفادات کا تحفظ کر لیں، تو پھر ہم آپ کی بات بھی مان لیں گے۔ کوئی درمیانہ سا راستہ بن جائے جس میں ہماری بالادستی معاشرے کے اندر جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا تحفظ، ہمارے معاملات کے اندر کسی درجے میں کوئی مداخلت نہ ہو، جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے نیوٹرل ہو جانا، غیر جانبدار ہو جانا، کہ آپ اپنا کام کریں لیکن ہمارے معاملات میں آپ غیر جانبدار ہوں۔ تو قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، یہ جو مقابل لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور جو آپ کو پیشکش کر رہے ہیں کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالیں اور اس کے بدلے میں بڑی سی بڑی پیشکش لے کے بیٹھے ہو، مال و دولت کی صورت میں، اقتدار کی صورت میں، جو بھی دنیا کے اندر عام طور پر لوگوں کی دلچسپیاں ہوتی ہیں، انہی دلچسپیوں کو انہوں نے موضوع بنایا۔ ان کا خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں کہ شاید آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے، آپ اس سوسائٹی کی سب سے زیادہ مال رکھنے والی شخصیت بننا چاہتے ہیں، تو اس پہ ان کے ساتھ مصالحت کر لی جائے کہ آپ ان نظریات کو چھوڑیں، ہم آپ کو اپنے اس معاشرے کا، اپنے اس مکے کا سب سے زیادہ مالدار ترین آدمی بنا دیتے، آپ سے بڑا کوئی یہاں پر نہیں ہے، سب سے بڑا گویا کہ تاجر، سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑی مالی شخصیت آپ کی ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس مکہ کی سرداری کریں، اس کے بڑے بن جائیں، آپ کو مکے کا سربراہ مان لیا جائے، یہاں کا سیاسی اقتدار آپ چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ آپ ہمارے بڑے بنیں اور ہمارے اس نظام کی آپ قیادت کریں۔ یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ظاہر ہے ایک بڑی حسین و جمیل شخصیت ہے، تو اس کی بنیاد پر بھی پیشکش کر دی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو ہم پورے جزیرۃ العرب میں جس قبیلے کے اندر جو سب سے زیادہ حسن و جمال والی خاتون ہوگی اس سے ہم آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ تو جو بھی ممکنہ چیزیں ان کے ذہن میں آ سکتی وہ تو پیش کر دیں، اور اس کی قیمت کیا ہے کہ یہ باتیں آپ ترک کر دیں یا کم سے کم ان کا رخ بدل دیں۔
اس کا قرآن نے ذکر بھی کیا کہ جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئے، اس کے اندر یہ مضمون نہیں ہونا چاہیے، اس مضمون سے ہٹ کر کچھ اور باتیں پیش کر دی جائیں، ایسی باتیں کہ جن سے میں اختلاف نہ ہو، یا اسی قرآن کے اندر آپ تبدیلی کر دیں۔ ہم ان آیات کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ جن میں ہم پر تنقید ہے، ہمیں مستقبل کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، اس طرح کی آیتیں ان کو آپ بدل دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ آپ کو تو اللہ نے خود منتخب کیا ہے، آپ تو الہی مشن پر آئے، آپ کا کوئی ذاتی مشن تو تھا نہیں۔ تو اب یہ جو مقابل فریق ہے جو اس طرح کی پیشکشیں بھی لا رہا ہے اور دوسری طرف خوف بھی پیدا کر رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی بھی کر رہا ہے، آپ کی ذات پہ حملہ بھی کر رہا ہے، باقاعدہ بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے کاؤنٹر کریں، کیسے مقابلہ کریں، کیونکہ ان کے کردار کے اندر تو ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جس کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں۔ ایک سچے کھرے آدمی تو دور دراز کی باتیں بیٹھ کے گھڑتے تھے، یہ ڈکلیئر کر دو، یہ کہنا شروع کر دو کہ کاہن، یہ عربوں کے یہاں ایک پیشہ پایا جاتا تھا کہ کچھ لوگ کاہن بنتے تھے، ان کا شیطانی نظام کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط ہوتا تھا، کچھ باتیں ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی تھی، 100 باتیں کی، ایک آدھ تکا لگ گیا تو ان کا ہمیشہ سے ایک پیشہ لوگوں کے ذہنوں میں طے ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی نہیں جج کرتا تھا کہ آج تک اس نے جتنی باتیں کہ اس میں سچی کتنی نکلی، کوئی ایک آدھ صحیح ہو گئی، اسی کی بنیاد پہ پوری زندگی کاروبار چلتا تھا۔ تو ایسے لوگ کاہن کہلاتے تھے، جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لوگوں کے تخیلات توہمات سے کھیلنا ان کا کام ہوتا۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تجویز دی کہ ان کو مشہور کریں کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی، نعوذ باللہ مجنون ہو۔ ظاہر یہ سارے پروپیگنڈے بے نتیجہ ثابت ہوئی، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ 100% سچ ہوتی ہے۔ گزشتہ زندگی کے اندر کبھی بھی آپ نے اس طرح کی باتیں نہیں کی، ہمیشہ عقل و دانش کی بات کی ہے۔ کسی نے کہا ان کو جادوگر مشہور کر دو، پھر خود ہی کہتے ہیں جادوگروں والا ہم نے کام تو کبھی دیکھا نہیں، کوئی منتر پڑھتے ہوئے، کوئی وظیفہ پڑھتے ہوئے، کوئی پھونک مارتے ہوئے، اس طرح کی کوئی چیز ہم نے زندگی میں دیکھی نہیں۔ تو یہ گویا کہ پورا پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا گیا۔ تو اب یہ جو مقابل نظام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت میں رکاوٹ بن رہا تھا، قرآن نے اس کے کردار کا تعارف کرا کہ کس قسم کے لوگ آپ کی مخالفت پر تھے۔ دین کی مخالفت کون کرتا ہے؟ ایک سچا دین جب آتا ہے معاشرے میں، سچے دین کی جب دعوت دی جاتی ہے تو اس سے کن لوگوں کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، کس کریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے کریکٹر سے دور رہنے کی قرآن نے تعلیم کی ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، کہ کسی صورت میں ایسے لوگوں کی بات قابل تسلیم نہیں ہو سکتی، نہیں مانی جا سکتی، جو اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی دلیل نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی عقل و دانش نہیں ہے،
صرف ایک حربہ ہے بات بات پہ قسمیں کھانا، لوگوں سے اپنی بات منوانے کے لیے بار بار قسم کا حربہ اختیار کرنا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اس طرح کا جو کریکٹر ہوتا ہے یہ جھوٹا ترین کریکٹر ہوتا ہے، کہ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں، کوئی عقل کی بات نہیں، دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے کسی بھی درجے میں کوئی حوالہ نہیں، کوئی تاریخی شعور نہیں، کوئی سچا مشاہدہ نہیں، سوائے اس کے کہ قسم کھائی، ہر بات پہ قسم کھا کے دوسرے کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو لوگ موجود ہیں ان کا کام یہی ہے کہ آپ کے بارے میں غلط بیانی کرنی، یہ کاہن ہے، مجنون ہے، ساحر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دلیل کیا ہے؟ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں، ہم حلف کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو قرآن نے اسی کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ اس طرح کا جو کریکٹر ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو رد کر دے۔ پھر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں قرآن نے کہا مہین، وہ بہت ہی گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی اعلیٰ اقدار نہیں ہوتی، بہت ہی گھٹیا ہوتی، مخالفت کے ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہوتے، جو منہ میں آئے کہہ دے، کسی کی کردار کشی جیسے بھی ہوتی شروع کر دے، اس لیے کہ وہ خود بد اخلاق ہیں، خود گرے ہوئے۔ تو یہ مخالفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے تمام حدیں پار کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کہ جن کے بارے میں خود ان کا ذہن اور دل بھی قبول نہیں کرتا، لیکن چونکہ مفادات پہ زد پڑ رہی ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کو بالا طاق رکھ کر وہ معاشرے کے اندر غلط بیان، غلط پروپیگنڈا۔ اور کام کیا ہے ان کا؟ ہمازن، چغل خوری کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، طعن و تشنیع، الزامات لگانا، بڑھ چڑھ کر دوسروں کے خلاف بات کرنا۔ تو طعن و تشنیع، الزامات، بے بنیاد باتیں منسوب کرنا اور اس کے لیے خوب زبان چلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے سب سے اچھے اخلاق ہوں، اور سب سے زیادہ دور کون لوگ ہوں؟ آپ نے فرمایا عربی زبان کے اندر الفاظ ہیں سرسارون، متشدقون، متفیہقون، ایسے لوگ جو بہت باتیں بناتے ہیں، جو منہ میں آئے کہنا شروع کر دیں، مبالغہ آرائی، خوب بنا سوار کے باتیں پھیلانا، جیسے آج آپ کا میڈیا موجود ہے کہ میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خوب ادھر ادھر کی باتیں جمع کر کے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس انداز سے باتیں بیان کرتے ہیں کہ اگلے آدمی سمجھنے لگ جاتے ہیں شاید سچ بات ہے۔ خوب مبالغہ آرائی کرنا، منہ پھلا پھلا کے باتیں کرنا، خوب چرب زبانی کرنا، خوب زبان چلانا، جو منہ میں آیا کہہ دینا، اور دلوں کے اندر تکبر بیٹھا ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی عقل نہیں رکھتا، ہم سے زیادہ سمجھ نہیں رکھتا، ہم سے زیادہ بات کرنے والا کوئی نہیں۔
تو یہ کریکٹر ہے جس کو آپ نے کہا کہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن حکیم نے اس کو ہی بیان کیا کہ حماز مشاء بنمیم، طعن و تشنیع، الزامات، لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنا، تعلقات خراب کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا، جھگڑے پیدا کرنا، تعلقات توڑنا، انتشار پیدا کرنا۔ تو ایسے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی بات مانی جائے۔ مناع للخیر، یہ کردار وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے اندر ہر اچھائی کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اس کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بھی بھلے کام کو قبول نہیں کرنا، روکنا ہے اس کو۔ وہ گویا کہ برائی کے نمائندے ہوتے ہیں، اس کی پوری طاقت کے ساتھ سوسائٹی کے اندر بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ ان کا زندگی کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر شعبے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، تنازعات پیدا کرنے، جھگڑے پیدا کرنے، اختلافات پیدا کرنے۔ سوسائٹی کے اندر ہم نے برائی کو فروغ دینا، لوگوں کے حقوق پامال کرنا، معاشی جبر پیدا کرنا، معاشرتی بد اخلاقی پیدا کرنا، لوگوں کو صحیح راستے پر آنے کے سارے راستے مسدود کر دیں، ان کو گویا اپنے ہاتھوں کے اندر ایک بازیچہ، ایک تماشا بنا۔ پھر قرآن نے کہا یہ معتدل، یہ حدوں سے تجاوز کرنے والے، ظلم کرنے والے، جس شعبے میں بھی جائیں گے وہاں پر تمام قوانین کو توڑیں گے، جہاں ان کو موقع ملے گا دوسرے کے حق پہ حملہ کریں گے، ان کی گھٹی کے اندر ظلم آ جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک پر ہاتھ بڑھانا، اس کے مال کو لوٹ لینا، اس کی عزت پہ حملہ کرنا، یہ ہمارا گویا کہ اختیار ہے۔ وہ مجسم گویا کہ گناہ ہوتے ہیں، عظیم، انتہا درجے کے بد اخلاق ہوتے ہیں، اجڑ ہوتے ہیں۔ کمزور آدمی کے سامنے وہ اس طرح بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ اپنی ساری اصلیت اس کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، اور مفاد کے اتنے اندھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اصل نسبت کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ اس کو قرآن کا زنیم، ان کا تعلق کسی ایک قوم سے ہوتا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی اور قوم سے اپنا تعلق بتائیں۔ ہوں گے وہ پاکستان کے، ظاہر یوں کریں گے کہ جیسے وہ ہیں یورپ کے، امریکہ کے، اپنی نسبت ہی بدل لیتے ہیں۔ اور یہ کردار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ بد اخلاقیاں معاشرے کے اندر، ایک طبقے کے اندر کس وجہ سے آتے ہیں؟ ان کان ذا مال و بنین، یہ جو سرمایہ ہوتا ہے ناجائز ذرائع سے جب لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں تو اس سے یہ بد اخلاقیاں پھوٹتی ہیں، کیونکہ اس نے ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، بددیانتی کے ذریعے، بدعنوانی کے ذریعے مال و دولت جمع کر لی۔ تو اب اس کے سامنے اخلاقیات تو کوئی چیز نہیں، وہ تو سمجھتا یہ ہے اور یہی کہتا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اس سے ہر فیصلہ ہو جاتا ہے، اس سے ہم جج کی طاقت خرید لیتے ہیں، اس سے ہم انتظامیہ کے فیصلے اپنے حق میں کروا لیتے ہیں، اس کے ذریعے اپنی مرضی کی قانون سازی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو خریدتے ہیں۔
رشوت دیتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بڑا جتھا بھی ہوتا ہے، برادری ہوتی ہے، اپنے جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر بد اخلاقیوں کا یہ مجموعہ ہوتا ہے۔ تو یہ مقابلے پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کا جو قرآن نے نقشہ کھینچا کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم، اور اس خلق عظیم پر آپ ایک اجتماعیت کی تربیت کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے پر وہ بد اخلاق جماعت ہے کہ جو اس معاشرے میں آپ کے اس راستے میں رکاوٹ بنے۔ یہ دو جماعتیں جن کا مقابلہ ہو، اور قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس جماعت کے ساتھ آپ کا کوئی بھی مشترکہ نقطہ نہیں، کوئی ایک نقطہ بھی مشترک نہیں جس پہ آپ اس کے ساتھ اکٹھے ہو سکیں یا جس پر آپ خاموشی اختیار کریں۔ اور یہ پورے کے پورے آپ پر جو نظام ہدایت نازل ہو رہا ہے، اس نظام ہدایت کے بارے میں ان کے تاثرات کیا ہیں؟ اساطیر الاولین، کہ آپ پر نازل ہونے والی ہدایت کا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ فرعون کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پرانی بات ہے، آپ قوم عاد قوم سمود کی بات کر رہے ہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، پرانی بات ہے۔ حالانکہ یہ قرآن کا انداز بیان ہے کہ اس واقعے کے ذریعے وہ اپنے موجود لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ قرآن ایک واقعہ لے کر اس کا ایک تجزیہ کرتا ہے، ان کے کچھ مکالموں کا ذکر کرتا ہے، ان کی کچھ حرکات کا ذکر کرتا ہے، ان کے جرائم کا ذکر کرتا ہے، اور جس وجہ سے تباہی ان اسباب کو بیان کرتا ہے، قصے کے طور پر نہیں، اس دور کی قوم کے آئینے کے طور پر کہ تمہارا کردار یہ ہے۔ اس لیے ان واقعات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے تو اپنے دور کی اور مستقبل کی رہنمائی حاصل کی انہی واقعات سے، اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں اساطیر الاولین، اس وجہ سے کہ وہ اس ہدایت کو اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے، نخوت ہے، تکبر ہے، ان کا جو طبقاتی تشخص ہے وہ رکاوٹ بنا ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طبقاتی مفادات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، آپ کی دعوت سے اس پہ کوئی زد نہ پڑے، آپ صرف انفرادی طور پر لوگوں کی اخلاقی تعلیم و تربیت کا کام کریں، انفرادی طور پر واعظ و نصیحت کرتے رہیں، تو اس سے انہیں کوئی چڑ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس معاشرے کے اندر اچھے لوگ موجود رہے ہیں جو ذاتی کردار میں کسی بھی درجے میں کوئی کمزوری نہیں رکھتے تھے، لیکن چونکہ وہ سوسائٹی کے مسائل پر بات نہیں کرتے تھے، وہ معاشرے کے چلنے والی اس ظلم کی رسم کے خلاف مزاحمت نہیں کرتے تھے، تو معاشرہ ان کو نیک سمجھتا بھی تھا اور ذاتی طور پہ نیک بھی تھے، تو ان کو ذاتی نیکی سے کوئی چڑ نہیں، ذاتی نیکی تو ان کی نظروں میں قابل احترام ہے۔ اصل جس پہ سب سے زیادہ ان کو جس پہ اشتعال ہے کہ یہ ہمارے نظام پر، ہمارے معاشرے پر، ہماری بد اخلاقیوں پر تنقید کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے پر اپنے اوپر ایمان لانے والی جماعت کی ان خرابیوں سے بالا تر ہو کر تربیت کر رہے ہیں، اس کے دل سے ہمارا خوف، ہمارا رعب، ہماری حیثیت، ہمارا احترام بالکل نکال دیں۔
جب اس کے ذہن میں سچائی راسخ ہو جاتی ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ خطرناک صورتحال ہے۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صورت میں ان کی دعوت کے لیے کھلا راستہ نہیں چھوڑ سکتے، اس کی پوری طاقت استعمال اس دور کے اعتبار سے جو بھی ان کے پاس دستیاب ذرائع تھے پورے استعمال کیے، کردار کشی سے لے کر اور تشدد تک، جسمانی تشدد تک، معاشی بائیکاٹ تک، جو حربہ ممکن تھا سب اختیار کیا۔ 3 سال کے لیے معاشی بائیکاٹ بھی ہوا کہ اس طرح دباؤ ڈالا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ دباؤ سب سے پہلے خاندان پہ پڑتا ہے، اور انسان اپنے خاندان کے حوالے سے کمزور واقع ہو، وہ اپنی ذات پر تو ہر قسم کا جبر قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے خاندان کے حوالے سے بہت حساس ہوتا ہے۔ اس لیے اس بائیکاٹ کے اندر خاندانوں کو انہوں نے شریک کر دیا کہ جب ان پہ بری حالت آئے گی اور جب ان سے وہ حالت دیکھی نہیں جائے گی، جب بھوک سے ان کے بچے بلکیں گے، کوئی چیز دستیاب نہیں ہوگی، تو لازمی طور پر کوئی نہ کوئی درمیانہ راستہ نکالنے پہ مجبور ہو جائے۔ بہت بڑا امتحان آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں نے کمال استقلال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کسی ایک نے بھی ذاتی طور پر کوئی سمجھوتے کا راستہ اختیار نہیں کہ آپ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتا اور ان کے صفوں میں جا بیٹھتا۔ یہ وہ مضبوط تربیت تھی جو انہیں پریشان کر رہی تھی کہ چند لوگ ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ ایک ایسی خوبی تھی کہ جس کا باقاعدہ ایک سوال کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بعد میں جب آپ نے خطوط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کو، تو جو خط قیصر کو لکھا تھا تو اس قیصر نے جو اس وقت موجود تھا، ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے کچھ سوالات قائم کیے تھے، اور یہ سوالات اس نے ابو سفیان سے کی جو اس وقت تک بھی دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے۔ ابو سفیان کی اس وقت حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے ایک لیڈر کی تھی، قریش کا لیڈر وہ تھے۔ تو ہرقل نے اپنے درباریوں سے کہا کہ خط تو مل گیا ہے، مضمون بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے، اس کا کیا پس منظر ہے۔ تو یہ اسی علاقے کا ہی کوئی آدمی بتا سکتا ہے، تو پتہ کرو، وہاں کے لوگ آتے ہیں کاروبار کے لیے، تو وہاں کا کوئی آدمی مل جائے تو ہم براہ راست اس سے معلومات حاصل کریں۔ اب یہ اتفاق ہے کہ آدمی بھی وہ ملا جو مکہ کی جس کے پاس قیادت تھی، سردار تھا، غزوہ احد سے لے کر اور فتح مکہ سے پہلے تک ہر جنگ کے اندر قیادت اس کے پاس رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر۔ تو وہ اپنے قافلے سمیت ہرقل کے دربار میں پہنچا دیے۔ حضرت ابو سفیان کو آگے بٹھایا، باقی قافلے کے لوگوں کو پیچھے بٹھا دیا، اور کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آپ نے صحیح صحیح جواب دینا، اور باقی لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا سردار اگر کسی سوال کے جواب میں غلط بیانی کرے تو تم نے ٹوکنا ہے، بتانا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ابو سفیان نے بعد میں بتائی، کہتے میں نے جو بھی سوال آیا تو اس سوال کے جواب میں غلط بیانی سے مجھے اس بات نے روکے رکھا کہ کل تمہارے بارے میں یہ بات آئے گی کہ تم سے ایک سوال ہوا تھا، تم نے جھوٹ بولا تھا،
اس آر کی وجہ سے میں کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں کر سکتا، جو حقیقت تھی بیان کی۔ بڑا ایک طویل مکالمہ، اور اس مکالمے کی خوبی یہ ہے کہ ہرقل نے ہر جواب پر تبصرہ بھی کی، اس سوال کا یہ جواب ہے، اس جواب کا یہ مطلب نکل۔ خیر، تو اس میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ کیا ان پر ایمان لانے والا کوئی شخص اپنے دین سے ناراض ہو کر پیٹھ پھیر کے چلا گیا، دین چھوڑ دیا، جس کو شرعی اصطلاح کے اندر مرتد کا لفظ کہتے ہیں، کہ کوئی مرتد ہو گیا ہو۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی شخص اس دین کی تعلیم کو کمزور سمجھ کر، غلط سمجھ کر اس سے منحرف ہو گیا ہو۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ کوئی ایک آدمی بھی نہیں۔ اس پہ اس نے کہا کہ سچا دین یہی ہوتا ہے، جب وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ قلب کا جز بن جاتا ہے، وہ پھر دل سے نکلتا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، اور اس جماعت کے مقابلے پر وہ بد اخلاق جماعت ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یہ کشمکش ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر ہر برائی کو نہ صرف قبول کرنے والی ہے بلکہ اس کی سرپرستی کرتی ہے، اور اس کا ایک ہی مشن ہے کہ آپ کے راستے کو روکے، آپ کے پاس کسی کو آنے نہ دیا جائے، آپ کی دعوت، آپ کی شخصیت کے بارے میں ابہامات پیدا کیے۔ تو قرآن نے وہاں پر بھی تنبیہ کر دی، بالکل ابتدائی دور کی باتیں ہیں، جس دور میں کشمکش ہو رہی تھی، اس زمانے میں قرآن نے کہہ دیا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ یہ جو کردار ہے یہ اس وقت معاشرے کے اندر بڑا پھول رہا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے مقابلے پر کسی کی کوئی حقیقت نہیں، ایمان والی جماعت کو حقیر جانتا ہے، اس کی گویا کہ ناک بہت اٹھی ہوئی ہے، یہ اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، یوں سمجھو کہ اس کی ناک تو ہاتھی کی سونڈ بن گئی ہے۔ اس لیے قرآن نے وہاں پر لفظ استعمال یہی کیا کہ ہم اس کی سونڈ پہ ضرب لگائیں گے، نشان لگائیں گے، کیونکہ ہاتھی کے لیے سب سے نازک جگہ اس کی سونڈ ہوتی ہے۔ تو ہم بھی اس کردار کی جو جماعت ہے ضرب یہی لگائیں گے ان کے تکبر پہ، جس کی بنیاد پر یہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، جنہوں نے اپنے نتنے پھلا رکھے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، حقیر سمجھتے ہیں، ہم اسی پر ضرب لگائیں، اسی پر نشانی لگائیں، اور اسی طرح یہ سارے بڑی بڑی ناک رکھنے والوں کا بدر کے اندر اسی طرح خاتمہ ہو، ان کے خرطوم پر وہی ضرب لگی۔ جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، اور اس تکبر کا اندازہ تو ابو جہل کے رد عمل سے ہوتا ہے کہ جب اس پہ حملہ کیا دو نوجوانوں نے اور اس کو گرا دیا، تب اس کی ظاہر ہے کہ آخری جو لمحات گزر رہے ہیں، تو اس موقع پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی کہ آپ جائیں میدان کے اندر صورتحال جا کے دیکھیں۔ کہتے میں ایک ایک لاش کے پاس گیا، کچھ زخمی پڑے تھے ان کے پاس گیا، تو ابو جہل کے پاس سے گزر ہوا، تو اس نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا کہ مجھے اس کا دکھ نہیں ہے کہ میں اس وقت گرا پڑا ہوں اور میری زندگی ختم ہونے والی ہے،
مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ 2 کاشتکار بچوں نے مجھے مارا۔ یہ نخوت کہ ہم قریشی ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم تو بڑی اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، یہ مدینے کے لوگ، یہ زمینوں کو سنبھالنے والے کاشتکار ہیں، ان کے ہمارے سامنے کیا حقیقت ہے؟ مجھے دکھ اس بات کا ہے۔ مجھے کوئی قریشی مارتا تو پھر میں کہتا چاہے برابر کے آدمی نے مجھے مارا، اور پھر وہ کہتا ہے میری گردن جو ہے اس کو جسم سے علیحدہ کرو، ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر ان کے اندر یہ تکبر موجود ہے، کس طرح وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے کہ اس حالت میں بھی وہ اس نخوت اور تکبر کے مظاہرے سے باز نہیں آئے۔ اس موقع پر بھی اسے کسی درجے کے اندر کوئی افسوس ہو، کوئی ندامت ہو، کوئی پشیمانی ہو، نہیں۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ ہم ان کے خرطوم پر، ان کی سونوں پہ ہم باقاعدہ نشان لگائیں گے، سزائیں دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس بد اخلاق جماعت کے خلاف اس معاشرے کا نظام بدلا۔ تو خلق عظیم نام اسی چیز کا ہے کہ سوسائٹی کے اندر بد اخلاقی کے نظام کو ختم کرنے کی جدوجہد کرے۔ صرف ذاتی طور پر نیک ہونا یہ اخلاق کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، یہ انفرادی نوعیت کا ہے۔ اصل اخلاق اجتماعی ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماعی خلق پر اپنی جماعت تیار کی۔ پھر اس جماعت نے دنیا کے اندر جب نظام بدلا تو انہی اصولوں پر بدلا۔ اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ سوسائٹی کے اندر ہم نے اس قسم کے بد اخلاقی کے نظام کو ختم کر، اور سوسائٹی کے اندر ہم نے توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کی بنیاد پر ایک ذمہ دار معاشرہ پیدا کیا، ایک اعلیٰ درجے کے اجتماعی اخلاق کا نمائندہ نظام قائم کیا۔ اس لیے قرآن حکیم اس موازنے کے ذریعے ہمیں یہی بات سمجھا کہ آج بھی تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ تمہیں اعلیٰ اخلاق والی جماعت تیار کر۔ اس سوسائٹی، جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ بری طرح اپنے اخلاق کو فراموش کر چکی۔ اجتماعی اخلاق نام کی چیز ختم ہو چکی۔ جو سوسائٹی کسی بحران کو اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھتی ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو ایک طبقہ اس کو اپنے لیے موقع سمجھ رہا، کمانے کا موقع۔ تو اس سے زیادہ گراوٹ کیا ہوگی اس سوسائٹی میں کہ کوئی گھرا ہوا خاندان ہے، اس کے ساتھ لین دین ہو رہا ہے، منہ مانگے دام لیے جا رہے ہیں کہ ہم تمہیں تحفظ دیتے ہیں، ہم تمہیں کشتی فراہم کرتے ہیں، لیکن قیمت یہ ہوگی۔ اور جن کے ہاتھ میں نظام ہے وہ بھی جتا جتا کے ان کو زندگی کا سامان دے رہے ہیں، جیسے ان کا کوئی حق نہیں ہے، گویا ان کی زندگیاں ان لوگوں کے ہاتھوں میں۔ تو بد اخلاقی کا نمونے کا نظام آپ کو اس سوسائٹی کے اندر نظر آ رہا ہے، اور ایسے موقع پہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر سوسائٹی کے چلانے والے طبقات کیا کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ان کو اپنی ووٹ کی سیاست کی پڑی ہوتی ہے، اس وقت بھی وہ فیصلے اپنے مفاد کے تحت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے علاقوں کو بچانا ہے، اور اس کے بدلے میں چاہے ایک بہت بڑی اکثریت وہ ڈوبتی ہے، مرتی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ ہے وہ بد اخلاقی کا نظام کہ جس میں چند افراد اپنے مفادات کی خاطر پوری سوسائٹی کی تباہی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور وہ آپ کو اس بحران کے اندر قدم قدم پہ نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنی میڈیا کو دیکھ لیں، اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، عام لوگوں کی اخلاقیات جو اس کام کے اندر موجود ہیں اس کو دیکھ لیں کہ ہر ایک اس کو اپنے لیے ایک موقع تصور کرتا ہے، میں اس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں۔
جو مصیبتوں کو اپنے مفاد کے لیے ایک موقع تصور کریں تو اس سے گری ہوئی بد اخلاقی کیا ہوگی کہ ہم اس کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کرتے پھریں، جیسے چاہے اس کے انٹرویو کرتے پھریں، ان کو کھانا دیتے ہوئے جیسے چاہے ان کی تذلیل کرتے پھریں، جیسے چاہے ان کی ہم تصویر کشی کرتے پھریں۔ یہ وہ بد اخلاقی کا نظام ہے جو آپ کے ملک پر مسلط ہے۔ تو اس بد اخلاقی کے نظام کی موجودگی میں ظاہر بات ہے کہ جتنی بھی ہمارے اعمال ہیں وہ بھی اسی طرح کی بد اخلاقی کے ہیں۔ ظاہر داری کی نمائشی نیکیاں تو بہت ہوں گی، لیکن وہ اجتماعی سوچ سوسائٹی کے اندر موجود نہیں ہے، نظامی سرے سے موجود نہیں ہے۔ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ سوسائٹی انتہائی بد نظمی کا شکار ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نظام خراب ہونا، ایک ہے نظام کا سرے سے ختم ہو جانا، کوئی والی وارث نہ ہو، جن کے ہاتھوں میں نظام دیا گیا وہ بھی اپنی ذاتی مفاد کی حد تک نیچے گر جائیں، وہ بھی اس کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنائیں، اس کے ذریعے وہ اپنے نمود و نمائش کا کاروبار چلائیں، تو اس سے بڑی کوئی بد اخلاقی کیا ہوگی؟ تو آج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ آج ہماری سوسائٹی اخلاق سے عاری ہو چکی ہے، اور ایسے موقعوں پر ہی وہ جو بھی پردہ ہوتا ہے ہٹ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کون کتنے پانی میں، دوسری کے لیے کوئی کیا فیصلہ کر رہا ہے، چھوٹے مفاد کی خاطر کس طرح بڑے بڑے نقصانات کیے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک عام فہم بات تھی کہ ہمیشہ دنیا کا اصول ہوتا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے آپ اپنے چھوٹے مفاد کی قربانی دیتے، ہمارے یہاں الٹ کہ چھوٹے فائدے کے لیے، خاص طبقے کے فائدے کے لیے آپ پورے علاقے کو برباد کریں، اپنی زمین بچانے کے لیے آپ بستیوں کو غرق کریں، ان کے وسائل کو تباہ کریں، اور پھر ان کو بے گھر کر کے اور پھر ان کو بھیک مانگنے والا بنا دیں، اور اس طور پر جیسے آپ بڑی ان پہ بخشش کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ انسانوں کے اخلاق سے، ان کے جذبات سے کھیلنا، یہ معاشرے کی سب سے بڑی گراوٹ ہے، اور یہی اس کی تباہی کی وجہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر، ربیع الاول کے اندر، ہم نے جو بھی کام کیا سارے بد اخلاقی کی جو بھی ہم اس کو مناتے ہیں تو بد اخلاقی کے ذریعے مناتے ہیں۔ کون سے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی عقل مند جو ایسے موقع پہ وسائل خرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بتاتا کہ ان وسائل کو ان چیزوں پہ خرچ کرنے کی بجائے ادھر ان کا رخ متعین کرو، ان سے تو بہتر وہ ہندوستان کے پنجاب کے علماء نے فیصلہ کیا، لوگوں کو قائل کیا کہ بجائے میلاد پہ اس کی رسموں پہ خرچ کرنے کے یہی اخراجات ان سیلاب زدگان کے لیے کریں۔ حالانکہ وہاں پہ اکثریت سیلاب زدگان کے غیر مسلم ہیں، سکھ وغیرہ، انہوں نے کچھ عقل و شعور کا مظاہرہ کیا، اور اس کی وجہ سے غیر مسلموں میں ان کا پیغام پہنچا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے دن کے موقع پر ہمارے لیے سوچا، اپنی بناوٹی خوشیوں کے لیے نہیں سوچا۔ لیکن ہم نے کیا کیا 12 ربیع الاول کو؟ کس طرح ہم نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، کس طرح پیسوں کا ضیاع کیا، کس طرح نمود و نمائش کی، سرکار سے لے کر اور نیچے تک۔ تو یہ بد اخلاقی کا جو معاشرہ ہے یہ تو کسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں عزت نہیں پا سکتا، یہ ذلت ہی اس کی مقدر ہوتی ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا فہم حاصل کریں، وہ اجتماعی اخلاق جس کے اساس پہ آپ نے پہلے مکہ کے اندر اپنی ایک جماعت تیار کی مشکل حالات کے اندر، پھر اس کے ذریعے آپ نے مدینہ کے لوگوں کو اپنی جماعت کا حصہ بنایا،
اور پھر مدینہ کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا نظام کھڑا کر دیا۔ پھر اس جماعت نے دنیا کا نظام بدلا۔ اس کا مطالعہ کرنے کی، اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، تو پھر جا کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کا راستہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سمجھنے اور شعوری طور پر اخلاقی نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔